سرسراہٹ اور آنکھوں میں چھپا خوف، وہ مخلوق جو دیکھتی ہے، سنتی ہے، مگر خود سامنے نہیں آتی۔ ایک ایسی دنیا جو رات کے اندھیروں میں آباد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک اندیکھی مخلوق کی تلاش میں آپ کے لیے لایا ہوں پھر سے ایک خوفناک واقعہ، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ابو وحید سٹوریز آفیشیل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بڑی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حادثوں سے بھری زندگی میں پھر آپ لوگوں کے لیے ایک خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں۔ کچھ وقت پہلے ایک گھر میں مجھے انویسٹیگیشن کے لیے جانا پڑا۔ وہ گھر تقریباً 20 سال سے بند پڑا تھا، مگر اسے انویسٹیگیٹ کرنے کی وجہ یہ بنی کہ کچھ دن پہلے وہاں پہ ایکٹیویٹیز شروع ہو چکی تھی۔ اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے اس گھر کا تالا خود بخود ٹوٹ کر گر گیا تھا، اور کسی وقت وہ مین ڈور کھلا ہوتا اور کسی وقت بند ہوتا۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پر ایک لڑکی کو بھی دیکھا گیا ہے۔ آبادی کے بیچ میں گھر اور اسیب زدہ، یہ سچویشن ہمارے لیے کچھ عجیب سی تھی۔ خیر، ہم اپنی تیاری پوری کر کے نکلے اور رات تقریباً 10:30 بجے کے قریب ہم اس گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ایک بہت پرانا اور بوسیدہ سا گھر تھا۔ سننے میں آیا کہ اس گھر کے اونر پاکستان سے باہر رہتے ہیں، اور ان کا ایک ملازم کبھی کبھار آ کر وہ بھی باہر سے گھر کا ایک وزٹ کر جاتا تھا۔ اس گلی میں رہنے والے کچھ لوگ ہمیں اس گھر کے بارے میں مختلف اور طرح طرح کی باتیں بتا رہے تھے۔ جس وقت ہم وہاں گئے، اس گھر کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ ہم نے بسم اللہ کی اور انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اس گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ہم 2 لوگ تھے۔ گیٹ انٹر ہوتے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا لیکن پوری طرح مرجھایا ہوا ایک گارڈن تھا۔ ہم نے اپنی ٹارچ آن کی اور لائٹ جب سامنے کی طرف کی تو گھر کا اندر والا دروازہ نظر آیا، جو کہ جالوں کی تہہ سے بھرا پڑا تھا۔ انتہائی خوفناک منظر تھا، ایک دل ہلا دینے والا منظر تھا۔ ہم نے جب آگے بڑھ کر اس اندر والے انٹرس والے ڈور کو کھولا تو ایک انتہائی بری سمیل باہر آئی، اور اس کے ساتھ ایک حبس اور گرمی کا احساس ہمیں واضح محسوس ہو رہا تھا۔ واقعی وہ گھر مدتوں سے بند تھا۔ ہمیں ہمارے سانس بند ہوتے معلوم ہو رہے تھے۔ اس گھر کی خوفناکی کا عالم یہ تھا کہ اس گھر میں لگے جالے بھی وقت کے ساتھ کالے ہو چکے تھے۔ خدا مانے وہ گھر پوری طرح سے ہانٹڈ تھا۔ نہیں معلوم وہ مخلوق کب سے اس گھر میں پوزیس تھی۔ ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے اور ابھی کچھ لمحے گزرے تھے کہ ایک آواز نے ہمیں بری طرح چونکا دیا۔ وہ آواز ایک لڑکی کی تھی۔ کون ہو تم؟ آواز ہمارے بالکل سامنے والے کمرے سے آئی تھی۔ ہم نے اپنی فوراً ٹارچ کی لائٹ اس طرف کی، مگر وہاں ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ ہم اس کمرے میں داخل ہو گئے، لیکن وہاں مٹی اور کالی دیواروں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایکٹیویٹی اب بڑھتی جا رہی تھی۔ اس مخلوق نے اپنا آپ ہمیں محسوس کروانا شروع کر دیا تھا، اور پھر وہی آواز ہمیں باہر سے آئی جہاں سے ہم اندر آئے تھے۔ ہم فوراً باہر کی طرف آئے، مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اور پھر ہم سے کچھ فاصلے پر سیڑھیوں پر سے تیزی سے اوپر چڑھتے قدموں کی آواز سنائی دی، اور پھر کچھ اس طرح سے ہنسنے کی آواز آئی جیسے کوئی بچہ گیم کھیلتے ہوئے خوشی سے ہنستا ہے۔ ہم بھی پیچھے اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے لگے، اور جیسے ہی ہم اوپر آئے، ہمارے بالکل سامنے روم میں ہم نے کسی کو اندر جاتے دیکھا۔ یہ وہی مخلوق تھی، وہ اب ہمارے سامنے آ چکی تھی، اور وہ ایک لڑکی تھی۔ اس نے جب کمرے میں اندر جاتے ہوئے ہماری طرف دیکھا تو ہماری ٹارچ کی روشنی میں اس کی آنکھیں صاف دکھائی دیں۔ وہ بالکل سفید آنکھوں والی لڑکی تھی، ایک خوفناک سفید آنکھیں۔ ہم فوراً اسی کمرے میں گئے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، وہ غائب ہو گئی تھی۔ وقت زیادہ ہوتا جا رہا تھا اور ایکٹیویٹی مسلسل اب بڑھتی جا رہی تھی۔ اس مخلوق نے اپنا آپ ظاہر کروا دیا تھا۔ میں نے عمل کرنے کا سوچا، اور عمل کے لیے اسی روم کو ڈیسائیڈ کیا جس کے اندر اسے جاتے دیکھا تھا، کیونکہ اس کمرے کی خوفناکی سے لگ رہا تھا
کہ اس لڑکی، اس جنی، اس گھوسٹ کا اصل بسیرا اسی روم میں تھا۔ میں نے ایک حصار کے لیے ایک دائرہ بنایا اور جو میرے ساتھ تھا اسے اس دائرے میں بلا کر میں نے اپنا عمل شروع کیا۔ وہ کہیں دور سے آتی ہنسنے کی آوازیں میرے عمل شروع کرنے کے ساتھ ہی اب غصے میں بدلتی جا رہی تھی۔ عمل شروع ہو چکا تھا۔ عمل شروع کرتے ہی گھر خالی ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ چیزیں ایک ساتھ ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی اور یہ آوازیں مسلسل اب بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک خوفناک شور پیدا کر کے میرا عمل توڑنے کی پھر کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ مخلوق، وہ لڑکی، وہ چاہتی تھی کہ ہم وہاں سے چلے جائیں، اور پھر کمرے میں مکمل سناٹا بھر گیا۔ کمرے کی گرمی بتا رہی تھی کہ وہ کہیں آس پاس کھڑی ہو کر ہمیں دیکھ رہی تھی، لیکن ہم اسے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اور جیسے ہی میرے عمل میں تیزی آئی، ایک خاموشی نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور وہی لڑکی، وہ سفید آنکھوں والی لڑکی ہماری طرف آ رہی تھی۔ ایک ڈرا دینے والا منظر تھا۔ وہ سر جھکائے ہماری طرف بڑھ رہی تھی اور اس کے پاؤں زمین سے اوپر تھے۔ وہ ہوا میں کھڑی تھی، اور پھر میرا عمل مکمل ہونے تک وہ وہیں ساکت اپنی جگہ پہ کھڑی رہی۔ اس کے بال ایسے تھے جیسے کسی نے پکڑ کر اوپر کی طرف کیے ہوئے تھے۔ اس کے بال ہوا میں تھے۔ میں نے اپنا عمل جیسے ہی مکمل کیا اور اپنے پاس رکھی پانی کی بوتل میں سے کچھ چھینٹے اس کی طرف گرائے تو ایک کلیجہ پھاڑنے والی چیخ کی آواز سنائی دی۔ اس نے پورا منہ کھول کر ہماری طرف دیکھتے ہوئے ایک چیخ ماری تھی، اور مجھے اب بھی یاد ہے اس کا منہ اندر سے مکمل کالا تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے غائب ہونا شروع ہوئی۔ وہ گھر اب اسیب زدہ نہیں رہا تھا، وہ جا چکی تھی۔ میں نے وہی عمل کی ہوئی بوتل پکڑی اور پانی کے چھینٹے پورے گھر پر کیے۔ یہ عمل کرتے کرتے ہمیں اس گھر میں ہی تقریباً رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ وہ افرید اب جا چکے تھے۔ ہم اپنا عمل مکمل کر کے جب گھر سے باہر آئے، اس محلے میں رہنے والے لوگ ابھی تک ہمارا باہر ویٹ کر رہے تھے۔ ہم نے انہیں اندر کی ساری بات بتائی، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے گھر واپس چلے گئے۔ کچھ دن بعد میرے نالج میں آیا کہ اس گھر کو توڑ دیا گیا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا گھر تعمیر کیا گیا ہے، جو کہ اچھی بات تھی۔ ویورز، میری عمر گزر چلی علم جنات کو پڑھتے ہوئے، مگر یہ میری زندگی کا پہلا انوکھا ایکسپیرینس تھا کہ اتنی آبادی کے بیچوں بیچ ایک جنات کا ایک ہانٹڈ ہاؤس تھا۔ یہ میرے لیے بڑا حیران کر دینے والا منظر تھا۔ آپ بھی کمنٹ کر کے جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ سبسکرائب کر کے میرے ساتھ ایسے جڑ جائیں جیسے حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی ایسے ہی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔